السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سیشن میں ہم سیرت رسول کے حوالے سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی نشست میں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، اس زندگی میں جو انقلاب برپا کیا، تو آپ کی زندگی کے ہر دور میں یہ کام کیسے ممکن ہوا؟ سیرت رسول کو ہم اسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں کہ سیرت کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ ایک ہماری حیات ہے اور ایک وہ عظیم حیات تھی۔ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دو بڑے دور ہیں۔ ایک وہ دور جس میں آپ مکہ میں رہے، اور دوسرا وہ دور جس میں آپ مدینہ میں رہے۔ اس اعتبار سے ایک کو مکی دور کہا جاتا اور ایک کو مدنی دور۔ اگرچہ مکہ اور مدینہ دو شہر ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے مکہ دعوت کی علامت ہے اور مدینہ دراصل اسلامی انقلاب کی تکمیل کی علامت ہے۔ مکی دور کو دیکھیں تو دعوتی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، تو یہ دور دعوتی قوت کے اٹھانے کا دور ہے۔ اس دور کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے، یقیناً آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، تو اپنی حیات کے بارے میں اچھے فیصلے کر سکیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی حیات کا مدنی دور ایسا ہے جو اسلام کو سربلند کرنے کا دور ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکرین پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ تم ان کو دیکھتے ہو رکوع میں، سجدے میں، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات ہیں، یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرۃ و اجرا عظیما. اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے جیسے کھیتی نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ بھلی لگتی ہے تاکہ کافر اس کو دیکھنے سے جلیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مغفرت اور اجر عظیم کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اس آیت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے یہ آیت بڑی اہمیت رکھتی ہے. ایک طرف اس کے لیے افرادی تیاری ہے، ان کی خصوصیات نظر آتی ہیں، انفرادی خصوصیات. وہ کام جو مکہ میں زیادہ ہوا اور مدینہ میں اپنے عروج پر پہنچا، اور دوسرا وہ کام ہے جس کا آغاز تو مکہ میں ہوا تھا لیکن اسے پنپنے نہیں دیا گیا، وہ مدینہ میں آ کے پنپا. یہ مدنی دور ہے جس کی مثال ایک کھیت کی طرح ہے. جو کھیت بھرپور جوانی کو پہنچا، جس کو دیکھ کر حقیقتاً کافروں کو جلن شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس بڑے انقلاب، اس کام کے نتیجے میں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے انفرادی اوصاف کے بعد انجیل کے حوالے سے ان کے ڈیولپمنٹ کا تذکرہ ہے. مکہ میں تربیت ہوئی اور مدینہ میں اس کی تکمیل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتب تحریر کی گئیں، ہر دور میں بے شمار کتابیں تحریر ہوئیں ہر زبان میں. عام طور پر سیرت کی کتب کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سیدہ آمنہ کے پیٹ سے ایک عجیب شخصیت کا ظہور ہوا جس نے پراسرار طریقے سے پورے عرب کو مسخر کر لیا. سیرت کی کتابوں میں معجزات ہیں، سیرت کی کتابوں میں کرامات ہیں، اور جہاں پہ واقعات سیرت میں کوئی معجزاتی پہلو نہیں بھی نظر آیا تو لوگوں نے اسے ضرور تلاش کر لیا. سیدنا صہیب بن سنان کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ مکہ سے جانا چاہتے تھے تو انہیں سرداران قریش نے روکا. صہیب نے کہا اگر میں مال دے دوں تو کیا مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. سیدنا صہیب نے جو سونا ان کے پاس تھا وہ سب دے دیا اور مدینہ آ گئے. ان کی طرف ایک قول منسوب کیا گیا. حضرت صہیب کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ میں دیکھا تو فرمایا اے ابو یحییٰ، تمہاری یہ تجارت بڑی نفع بخش رہی. میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھ سے پہلے آپ تک مکہ سے کوئی نہیں آیا. یہ خبر یقیناً آپ کو جبریل علیہ السلام نے دی ہے. یہی واقعہ ابن سعد نے نقل کیا ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں میں قریش کے لوگوں کو اپنا مال دے کر مکہ سے روانہ ہوا یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گیا. اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا صہیب کی تجارت نفع بخش رہی، صہیب کی تجارت نفع بخش رہی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سادہ انسانی واقعہ ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسان جیسی زندگی بسر کی، اسی لیے تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں، اسی طرح تلاش معاش کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی زندگی کی عظمت اسی حوالے سے ہے کہ آپ نے ایک انسانی زندگی بسر کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی نصرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئی اور وہ معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ انسانی سطح پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر قرآن حکیم میں دی گئی، آپ کی یہی انسانی طرز عمل کی تصویر اس کے مطابق نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ غار حرا میں تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ کا رد عمل بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک عام انسان کا ہونا چاہیے۔ آپ خوفزدہ حالت میں گھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ چونکہ نہیں جانتی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہو چکی ہے، وحی کے واقعے سے وہ غیر متاثر تھیں، اس لیے انہوں نے آزادانہ رائے قائم کی اور انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور بے روزگاروں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں۔ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تھی آپ کی شخصیت۔ 40 برس میں آپ کے اندر جو خصوصیات پیدا ہوئیں وہ یہی خصوصیات تھیں، اعلیٰ ترین خصوصیات۔ پھر دعوت کی جو سٹرگل آپ نے جاری رکھی، اس میں بھی وہی فطری ترتیب نظر آتی ہے جو کسی نئے ماحول میں ایک دائی کو پیش آتی ہے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ دعوت کا کام پوشیدہ طور پر کیا جائے۔ البدایہ والنہایہ کے والیوم 3 پیج 24 میں ہے، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب آپ کے گھر میں آئے۔ اس وقت آپ اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا محمد یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کا دین جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں، اور یہ کہ تم لات اور عزا کو ماننا چھوڑ دو۔ سیدنا علی نے کہا یہ ایسی بات ہے جس کو آج سے پہلے میں نے نہیں سنا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ ابو طالب سے اس کے بارے میں بات نہ کر لوں۔ آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اعلان سے پہلے یہ راز کھل جائے۔ آپ نے کہا علی اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ علی بن ابی طالب اس رات رکے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا۔ اگلے روز صبح وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا اے محمد کل آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا کو مانو، اور جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا ہے ان سے اظہار بیزاری کرو۔ سیدنا علی نے اس پر عمل کیا اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ابو طالب کے ڈر سے وہ آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے، اور سیدنا علی نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ اوس اور خزرج کے ابتدائی مسلمان جب یثرب سے واپس ہوئے تو آغاز میں ان کا طریقہ بھی یہی تھا
کہ خفیہ طور پر دعوتی کام کرتے رہے۔ رسول اللہ کی یہ اعلیٰ سنت ہے۔ کام کے آغاز ہی میں سب سے پہلے اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو مخالفت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس کا شدت سے اہتمام کیا کہ کوئی اقدام وقت سے پہلے نہ کیا جائے، یعنی جب تک کسی کام کے کرنے کی طاقت نہ پیدا ہو چکی ہو اس وقت تک اس کے لیے اقدام نہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جب 38 صحابہ جمع ہو گئے تو سیدنا ابو بکر نے آپ سے اعلانیہ دعوت اسلام کے لیے اصرار کیا اور یہ کہا کہ اب ہم لوگوں کو سامنے آ جانا چاہیے اور کھلم کھلا دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہیے، مگر آپ کا جواب تھا اے ابو بکر انا قلیل، اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ نبوت کا یہ 6واں سال تھا جب سیدنا عمر اسلام لائے تو انہوں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں اور دوسروں کا دین نمایاں رہے حالانکہ وہ باطل پر ہیں۔ آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں۔ آپ کا یہی انداز مسلسل جاری رہا یہاں تک کہ ہجرت کے بعد اسلامی قوت ایک جگہ منظم اور مرتکز ہو گئی اور قریش فوج لے کر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت مقابلے کی اجازت دی گئی۔ بدر کے میدان میں جب آپ کے صحابہ نے اسلام دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا تو آپ نے فرمایا تھا اہل اسلام کے لیے عملی اقدام کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ وہ اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لیے نیا مستقبل پیدا کر سکتے ہوں، اس سے پہلے عملی اقدام جائز نہیں۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو دعوت عام کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کو احساس ہوا بہت بڑا کام ہے جس کے لیے مسلسل مصروف رہنا اور ہمتاً مصروف رہنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی معاشی ذمہ داریوں میں آپ کے کفیل ہو جائیں تاکہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ آپ نے اپنے گھر پر بنی عبد مطلب کو جمع کیا جو اس وقت تقریباً 40 افراد تھے۔ ایک روایت کے مطابق 30 افراد جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ اس موقع پر آپ نے خطاب کیا یا بنی عبد المطلب، اے خاندان عبد المطلب، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں۔ پھر تم میں سے کون مجھ سے بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی، میرا ساتھی ہوگا؟ تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کا ضامن بنتا ہے اور میرے پیچھے میرے گھر والوں کا ذمہ دار بنتا ہے؟ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص بولا ہے محمد آپ تو ایک سمندر ہیں، کون اس ذمہ داری کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ کے خاندان نے ذمہ داری نہیں لی۔ سیدنا عباس آپ کے چچا تھے، وہ معاشی طور پر اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کی ذمہ داری لے سکیں۔ فسکت العباس، وہ بھی خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی۔ آپ کی زوج مطہرہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کا مال مکی زندگی میں آپ کا سہارا بنا رہا۔ لوگوں کو حق کی دعوت پہنچانے کے لیے آپ کتنے حریص تھے۔ ابن جریر نے سیدنا عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ مکہ کے لوگ، ممتاز لوگ، ایک روز شام کے وقت
کعبہ کے پاس جمع ہوئے، آپ کو بات چیت کے لیے بلایا۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں، جریر بن عبداللہ نے سیدنا ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے، آپ کو خیال ہوا کہ شاید وہ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کا میلان ہو گیا۔ چونکہ آپ ان کی ہدایت کے لیے بے حد حریص تھے اور ان کی ہلاکت آپ پر بہت گراں گزرتی تھی، مگر بلانے والوں نے محض بحث و مباحثہ کے لیے بلایا تھا، نہ کہ ماننے کے لیے۔ طویل گفتگو کے بعد آپ غمگین لوٹے، کیونکہ قوم سے جس چیز کی امید لگا کر گئے تھے اس کو نہیں پایا، وہ لوگ اس سے بہت دور تھے۔ تہذیب سیرت ابن ہشام میں والیوم 1 پیج 68 پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعوت دین کے سلسلے میں مشکلات کاٹتے رہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابتدا میں آپ کے چچا نے کی تھی، اور ابو طالب جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان اپنی موت سے پہلے کچھ طے کر دیں۔ ابو طالب نے آپ کو بلایا، پوچھا قوم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تقولون لا الہ الا اللہ وتخلؤون ما تعبدون من دونہ۔ آپ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ، اور تم اس کے سوا، اس اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت کو چھوڑ دو۔ مگر قوم تیار نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابو طالب نے کہا بھتیجے، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے قوم سے کسی مشکل چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ جملہ سن کر آپ کی جو کیفیت ہوئی، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو ابو طالب کے بارے میں امید پیدا ہو گئی۔ آپ ان سے کہنے لگے چچا پھر آپ اسی کلمے کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میرے لیے آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کتنے اشتعال کو آخری حد تک برداشت کرتے تھے۔ آپ آخری حد تک امید رکھتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ آپ نے بیعت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تو ہند فوراً بولی جنگ کے بعد کیا آپ نے ہمارے لیے کوئی اولاد چھوڑی ہے جس کو ہم قتل کریں؟ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ آپ نے طنزیہ جملے کا اثر نہیں لیا، اس کو خوشی کے ساتھ بیعت کرنے، آپ نے اسے خوشی کے ساتھ بیعت کرنے دیا۔ اس مشن کے راستے میں آپ نے اپنا تن من دھن، اپنے جسم کی، دماغ کی قوتیں لگا دی، وقت لگایا، سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ نبوت سے پہلے مکہ کی ایک دولت مند تاجرہ خاتون سے نکاح کی وجہ سے آپ بہت مالدار ہو گئے تھے۔ مکہ کے ابتدائی دور میں ایک بار سرداران قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا۔ وہ آپ کے پاس پہنچ کر خود ہی مرعوب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عتبہ آیا، آپ کی گفتگو ہوئی، عتبہ اس کے بعد گھر بیٹھ گیا، لوگوں کے پاس نہیں گیا۔ ابو جہل نے کہا اے برادران قریش، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا ہے، اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا ہے، یقیناً اسے کسی ضرورت کی بنا پر ایسا کرنا پڑا ہے، چلو ہم عتبہ کے پاس چلیں۔ وہ گئے۔ ابو جہل نے کہا عتبہ اللہ کی قسم ہمیں اس لیے آنا پڑا کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے اور اس کا معاملہ تمہیں پسند آ گیا۔
اگر تمہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں جو تمہیں محمد کے کھانے سے بے نیاز کر دے۔ عتبہ یہ سن کر بگڑ گیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں محمد سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، والیوم 3 میں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا بھتیجے، جب سے تم نے یہ کلمہ کہنا شروع کیا گھر گھر میں فساد پیدا ہو گیا ہے، آؤ کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ تم اگر کسی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو عرب کی حسین عورت سے تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں۔ تم مال چاہتے ہو تو مال کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہو تو تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، اور اگر تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے تو علاج کروا دیتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا۔ قرآن کے الفاظ نے اسے شدید متاثر کیا۔ ابو جہل کو پتا چلا تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچا۔ اس سے کہا لوگوں کا ارادہ ہے تمہارے لیے مال جمع کریں کیونکہ تمہیں محمد کے مال کی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تھی آپ کی مالی حیثیت جس سے آپ نے نبوت کا آغاز کیا، مگر جب نبوت کا 13واں سال تھا آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، حتیٰ کہ آپ نے سیدنا ابو بکر سے قرض لے کر اپنے سامان سفر کو درست کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا اس کے الفاظ تو وہی تھے، اس کی زبان بھی وہی تھی جو اہل مکہ کی زبان تھی، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہوا دل تھا۔ بچوں کسی معصوم اور بے قرار تمنا تھی کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ یہی ہر دائی سے چاہیے، یہی جذبہ ہے، یہی خوف ہے، یہی بے قرار تمنا ہے جو دعوت کے کلمات میں کیفیت کا اضافہ کرتی ہے اور ہر اعتبار سے اس دعوت کو ڈائیورسیفائیڈ بنا دیتی ہے، کیونکہ دعوت دینے والا مدعو کو ہر طرح سے دعوت دیتا ہے۔ اس کا شوق، اس کے جذبے سے مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے دل اور ذہن کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دعوت رکھے۔ رسول اللہ کی حیات میں یہ چیز کامل درجے پر نظر آتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم چند مقرر الفاظ کو لوگوں کے سامنے نہیں دہراتے تھے، آپ مخاطبین کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بات پہنچاتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ابتدائی دور میں ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا اے ابو سفیان اور اے ہند، اللہ کی قسم تمہیں ضرور مرنا ہے، اس کے بعد تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو اچھے عمل کرنے والا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا ہے کہ قبیلے کا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، قتل ناحق سے بچا جائے، راستوں میں امن رکھا جائے، بتوں کو توڑا جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد
جب نجرانیوں نے آپ کو دعوتی خط روانہ کیا مدینہ پہنچنے کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو ایک خط روانہ کیا. اس کے الفاظ یہ تھے: میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، بندوں کی ولایت سے اللہ تعالیٰ کی ولایت کی طرف بلاتا ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں دعوت کیسے دی جائے، جیسے رسول اللہ نے دعوت دی. ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ مکہ کے ایک بزرگ حسین سے آپ کی گفتگو اس طرح سے ہوئی. آپ نے فرمایا: اے حسین، کتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو؟ حسین نے کہا: 7 کی زمین میں اور 1 جو آسمان پر ہے. آپ نے فرمایا: جب مصیبت آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا: آسمان والے کو. آپ نے فرمایا: جب مال پر تباہی آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا: آسمان والے کو. آپ نے فرمایا: وہ اللہ تو تنہا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. یہ روایت الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی ہے، والیوم 1 میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا اہم ذریعہ قرآن تھا. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ملتا آپ اس کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جو روایات ملتی ہیں اس میں اکثر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ قرآن کی کشش عربوں کے لیے اتنی حیرت انگیز تھی کہ اسلام کے بعض کٹر مخالفین بھی راتوں کو چھپ کر آپ کے گھر آتے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے، دیوار سے لگ کر سنتے. قرآن کا آسمانی ادب عربوں کو بے پناہ متاثر کرتا. ولید بن مغیرہ بھی جب قریش کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 1 سے 38 تک پڑھ کر سنائی. وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس جا کر قریش سے کہا: یہ تو اتنا بلند کلام ہے کہ دوسرے کلام اس کے آگے پست ہو جاتے ہیں. اس دور میں اسلام کی دعوت کے لیے قرآن سنانا ایک عام طریقہ بن گیا تھا. آج کے دور میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. مصعب بن عمیر جب مبلغ کی حیثیت سے مدینہ بھیجے گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا، لوگوں سے باتیں کرتے، قرآن سناتے. قرآن سنانے کی وجہ سے ان کا نام مقری پڑ گیا تھا. حلیت الاولیاء والیوم 1 کی روایت ہے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سنجیدہ انداز میں دعوت دی، علمی انداز میں دعوت دی، اور آپ کی دعوت قرآن کے زیر سایہ چل رہی تھی اور مخالفوں کے پاس گالی گلوچ کے سوا کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ مکہ کے سردار کہنے لگے کہ محمد کے مخالفوں کے پاس محمد کے جواب میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. مکہ کے اشراف نے ایک خصوصی اجتماع میں آپ کو بلا کر آپ سے بات کرنے کا منصوبہ بنایا. تو اس کی وجہ ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بری الذمہ ہو جائیں. اسی طرح آپ کی دعوت کے حوالے سے ہمیں آپ کے مخاطبین کو بھی دیکھنا ہے. آپ کے مخاطبین کے حوالے سے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ عرب سیدھے سادے کم فہم لوگ تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت باشعور تھے، بہت جلد باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے. ایک قبیلے کے 7 نومسلم آپ کے پاس آئے. گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہلیت سے 5 چیزیں سیکھی ہیں، ہم ان پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ ہمیں اس سے منع نہیں کر دیں گے. اور وہ باتیں یہ تھیں
جب آپ نے پوچھا کہ وہ خصلتیں کیا ہیں جو تم نے زمانہ جاہلیت سے پائی ہیں، آنے والوں نے جواب دیا، خوشحالی میں شکر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، مڈ بھیڑ کے وقت سچا ثابت ہونا، تقدیر پر راضی رہنا، کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا خواہ وہ دشمن پر کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، لوگ اہل علم اور اہل ادب ہیں، ان کے اندر انبیاء کی شان ہے، کتنی اعلیٰ ہیں ان کی باتیں۔ یہ روایت کنز العمال میں والیوم 1 پیج 69 پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی قبولیت کا تعلق صرف دعوت کی سچائی یا دعوتی کوششوں پر منحصر نہیں تھا، مدعو کے حالات پر بھی اس کا انحصار تھا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو انسانی عناصر جمع تھے وہ بہت قیمتی تھے، ان کے اکھڑ پن اور ظاہری جہالت کے پیچھے فطرت کی سادگی پوری طرح محفوظ تھی۔ 30 لاکھ کلومیٹر رقبے والا گرم ملک اعلیٰ ترین انسانی اقدار اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ عربوں کا ذریعہ معاش جانوروں کی پرورش نگہداشت تھی۔ وہ جانور ذبح کرتے، گوشت مہمانوں کو کھلا دیتے تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں۔ ایک مظلوم شخص جنگل میں ایک بدو کے خیمے میں پناہ لیتا تو وہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس کی حمایت کرتا تھا۔ مخالف جب تک خیمے والے کو قتل نہ کر لیتے وہ مظلوم کو خیمے سے نہیں لے جا سکتے تھے، حتیٰ کہ لوٹنے والے اگر یہ چاہتے کہ وہ قبیلے کی عورتوں کے قیمتی لباس اور زیورات پر قبضہ کریں تو وہ ان کو ننگا نہیں کر سکتے تھے، نہ انہیں چھو سکتے تھے۔ وہ اپنے لیے لازم سمجھتے تھے کہ عورتوں سے کہیں کہ اپنے زیورات اور لباس اتار دیں۔ جس وقت عورتیں لباس اتار رہی ہوتی، حملہ کرنے والے اپنا منہ پھیر لیتے تاکہ ان کی نگاہ عورتوں کی برہنگی پر نہ پڑے۔ عربوں کا ایک قبیلہ جماعت تھا اور عربوں کا قبیلہ اس تھا جس سے جماعت تعلق رکھتے تھے۔ وہ بھوت اتارنے کا منتر کیا کرتے تھے۔ ایک بار مکہ آئے لوگوں نے کہا محمد پر جنوں کا اثر ہو گیا ہے۔ جماعت اس خیال سے آپ سے ملے کہ اپنے فن کے ذریعے آپ کا علاج کر دیں۔ آپ سوچئے، آپ نے غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اسے بھی دعوتی موقع بنا لیا۔ جب اس نے آپ کی باتیں سنی تو کہا، اللہ کی قسم میں نے کاہنوں اور جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، شعراء کے کلام دیکھے ہیں، مگر ایسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں بیعت کر لوں۔ آپ نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی تھی۔ مسلم کی روایت کے مطابق صرف اتنا کہا تھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ہدایت نہ دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ انہی مختصر کلمات میں انہوں نے معنی کا خزانہ پا لیا۔ جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنے ان کلمات کو دوبارہ کہیے، یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، والیوم 3 پیج 36۔ عرب قول و فعل کے سچے تھے، دوسروں کو بھی سچا سمجھتے تھے۔ عربوں کے لیے کہنے اور کرنے میں فرق کا کوئی سوال نہیں تھا، جیسے ہی ان کی سمجھ میں بات آ جاتی فوراً مان لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ قبیلہ بنی سعد نے زمام بن سالبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجا۔
وہ مدینہ آئے، اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر بٹھائی، اس کو باندھا، اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ آپ اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ زمام ایک بہادر اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے آپ کی مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تم میں سے ابن عبد المطلب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں۔ زمام نے کہا، اے محمد؟ آپ نے فرمایا جی۔ انہوں نے کہا، اے ابن عبد المطلب، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا، پوچھنے میں کچھ سختی کروں گا، آپ محسوس نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میں کچھ محسوس نہیں کروں گا، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو۔ زمام نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ زمام نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں حکم دیں کہ ہم تنہا اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ زمام نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کے معبود کی جو آپ کے بعد آئیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 5 اوقات کی نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ راوی کہتے ہیں اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ، روزہ، حج، تمام احکام اسلام کا ذکر کیا۔ ہر فرض کو اسی طرح قسم دے کر پوچھتے، یہاں تک کہ فارغ ہو گئے تو کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اب میں ان فرائض کو ادا کروں گا اور ان چیزوں سے بچوں گا جن سے آپ نے منع کیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، نہ کوئی زیادتی۔ پھر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی قوم میں پہنچ کر انہیں پوری بات بتائی۔ ایک روایت کے مطابق صبح کی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کی مجلس کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی والیوم 5 کی روایت ہے، لیکن یہ روایت حدیث کی کتب میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔